لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان کی یہ تیسری گفتگو ہے آج انشاءاللہ. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. تو روزے کی اصل وجوب کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کے سلسلے میں کل بھی گزارش کی گئی تھی کہ تقوی، اصل مفہوم تقوی یہ ہے کہ انسان سے واجب نہ چھوٹے اور حرام کا ارتکاب نہ ہو. اس کے ساتھ اگر مختصر دعا اور مختصر عبادت اور مختصر نیکی بھی ہے تو چلے گا، لیکن بہت زیادہ عبادت اور کثرت سے دعا وغیرہ پڑھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، یعنی گناہ سے نہیں بچتے ہیں، تو ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی مناسبت سے نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام. یہ صبحی صالح نے جو ترتیب دیا اس کے اعتبار سے خطبہ نمبر 193 ہے، یا شاید ہندوستانی اس میں 192، اور فیض الاسلام کے جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے خطبہ نمبر 184. یہ فرماتے ہیں جناب مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہ روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیہ السلام یقال له حمام. ایک صحابی تھے مولائے کائنات کے، حضرت امیر المومنین کے، جن کا نام حمام تھا. کان رجلا عابدا، فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت متقی آدمی تھے، عابد انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے. ایک دن انہوں نے مولا کائنات سے عرض کیا، فقال له یا امیر المؤمنین صف لی المتقین. ایک دن انہوں نے مولا کائنات سے یہ درخواست کی، گزارش کی کہ مولا متقیوں کی صفات بیان کیجیے ہم سے، لیکن اس طرح سے کہ انی انظر الیہم، اس طرح سے متقیوں کے صفات بیان کیجیے گویا ہم متقی کو مجسم دیکھ رہے ہیں. فتساقل علیہ السلام عن جوابہ. جب حمام نے مولا کائنات سے یہ گزارش کی کہ مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے اور اس طرح بیان کیجئے کہ متقی ہمارے سامنے مجسم ہو کر کے آ جائے، تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ امام نے جواب دینا نہیں چاہا. فتساقل، گرانی محسوس کی، جواب ارشاد نہیں فرمانا چاہتے تھے. فقال یا حمام اتق اللہ و احسن، صرف اتنا کہہ کے ٹالنا چاہا کہ حمام ہمیں اللہ سے ڈرتے رہو، نیک کام کرتے رہو. فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں. امام نے یہ مختصر جواب دے کر کے حمام کو ٹالنا چاہا. ایسا مطلب یہ تھوڑی ہے معاذ اللہ کہ امام کو سمجھ میں جواب نہیں آ رہا تھا، امام مناسب نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا آخر میں وجہ سمجھ میں آئے گی کہ امام جواب کیوں نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن امام نے یہ جو مختصر جواب دے کے کہ ہمیں چھوڑو، کیا کرو گے، اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی اختیار کرو، نیک کام کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اور متقی ہیں. فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام مولا کے اس مختصر جواب سے قانع نہیں ہوئے، دل نہیں بھرا ان کا. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ جناب
مولا کائنات کو حمام نے قسم دے دی. اب کیا قسم دی وہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن صرف اتنا لکھا ہے سید رضی رضوان اللہ علیہ نے کہ حتی عزم علیہ، انہوں نے قسم دے دی. قسم کاہے کی تھی نہیں معلوم. اب جب قسم دے دی، مجبور کیا مولا کو کہ نہیں مولا آپ کو قسم ہے، بتائیے مولا آپ فرمائیے. تو مولا قبل اس کے کہ متقیوں کے صفات بیان فرماتے، مولا نے چھوٹا سا مقدمہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں فحمد اللہ واثنى علیہ. مولا نے پہلے تو خطبہ پڑھا بھائی الحمدللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حمام ایک بات نوٹ کر لو، یاد رکھ لو کہ ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم. اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیاً عن طاعتہم، اللہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، وآمناً من معصیتہم، اور ان کے گناہوں سے محفوظ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت ان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اللہ کو، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، عالم یہ تھا کہ ان کی اطاعت سے، کہتے ہیں نا بقول کسی فارسی شاعر کے شعر کے گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشینت بکبریائیش گرد. ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کی خدائی میں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا متقیوں کے صفات بیان کرنے سے پہلے یہ مقدمہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے شاید کہ ذہن میں یہ رکھو حمام کہ تمہارے تقوی سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، تمہاری نیکی سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، یا انسان کے گناہ سے خدا کو کوئی نقصان بھی پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو بالکل بے نیاز تھا، نہ اس کو کسی کی اطاعت کی ضرورت تھی، نہ اس کو کسی کے گناہ کا خوف تھا. اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد کا جملہ خدا کرے میں سمجھا پاؤں، جو جملہ ہے امام کا وہ بڑے غضب کا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون اطاعت گزار ہے کون گناہ گار ہے، اللہ نے بغیر اس کو دیکھے ہوئے قسم بینہم معایشہم، اللہ نے ان لوگوں کے درمیان ان کی روزی جو ان کے اعتبار سے مناسب تھی، مصلحت تھی، فقسم بینہم معایشہم، اللہ نے ان کے درمیان روزی تقسیم کر دی ہے. یعنی کیا مطلب کہ روزی جو ملے گی وہ یہ دیکھے بغیر کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، یہ اس کا کرم ہے. اور آپ دیکھیے بھی کہ ایک دن بھی فرعون جیسا آدمی کہ جو اللہ کے مقابلے میں، دیکھیے یزید سے بڑا بدتر کوئی نہیں ہے، لیکن یزید اور فرعون میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یزید نے خدا کا انکار کیا، یزید کافر تھا، یزید نے نبوت کا انکار کیا، لیکن یزید کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ دیتا. لیکن فرعون یزید کے بھی آگے تھا، کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن بھی یزید و فرعون کا کھانا بند نہیں کیا ہے. بلکہ ایک دن تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، پالنے والے یہ تیری بندگی سے نکل گیا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کے باوجود تو کھانا دے رہا ہے. آواز قدرت آئی موسیٰ، اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے رب ہونے سے تھوڑی انکار کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بغیر اپنا پرایا دوست دشمن دیکھے ہوئے خدا نے سب کو روزی تقسیم کر دی ہے. اب جو امام فرماتے ہیں فالمتقون، یہ اصل جملہ ہے کہ دعا کیجئے کہ میں سمجھا پاؤں. فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل. اب ایسے جو ہے وہ تصور کے بعد کہ مومن ہو تب بھی روزی ملے گی، کافر ہو تب بھی روزی ملے گی، دوست ہو اللہ کے تب بھی روزی ملے گی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فالمتقون ہم اہل الفضائل، متقی وہ
لوگ صاحبان فضیلت ہیں جو اس کانسیپٹ کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں کہ روزی ملے چاہے نہ ملے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کا گناہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ واجب ترک نہیں کریں گے۔ بغیر روزی روٹی کو درمیان میں لائے ہوئے اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں فالمتقون ہم اہل الفضائل، اب ایسے لوگ جو صاحبان تقوی ہیں وہ صاحبان فضیلت ہیں۔ آج آئیے، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ متقی ہوں گے ان کی روزی میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو ابھی نقل کرتا ہوں، لیکن اگر آدمی متقی نہیں ہے تب بھی خدا کسی کی روزی نہیں روکتا ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ اب میں آپ کو کچھ آیتیں، کل بھی اس سلسلے میں بات آئی تھی، لیکن کچھ آیتیں اور روایتیں اور آج نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو واقعاً تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، پھر امام کے ایک ایک صفت پر چلتے ہیں۔ اتقوا اللہ، یہ تقوی جو ہے قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ تقوی کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف کرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایک جگہ استعمال ہوتا اللہ کے بجائے قیامت کے لیے، ارشاد ہوتا اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ جس دن جو ہے وہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے اتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اللہ اس آگ سے کہ جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تو کہیں یہ تقوی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کہیں یہ تقوی قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں یہ تقوی جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے اتقوا النار، کہیں یہ تقوی فتنے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انفال میں اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ تم اس فتنے سے ڈرو کہ ظالموں کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا بھی دامن پکڑ لے۔ تو اب یہ صرف اللہ کے لیے لفظ جو ہے وہ تقوی استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ تقوی جہنم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فتنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قیامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کے معنی کیا ہوا؟ خوف رکھنا۔ وہ ایک چیز ہے ابھی پھر آئے گی کہ تقوی، اصل تقوی کی میننگ یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اور واجب نہ چھوٹے، لیکن یہ عمل کا نام ہے نا۔ تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، اندر سے حالت کا نام۔ دیکھیے عمل وقتی ہوتا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے عمل کیا، لیکن تقوی جو کیفیت ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر وقت آدمی جہنم سے ڈرتا رہے، ہر وقت آدمی کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی رہے۔ ایک بات تو کل کی گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو فرمایا لا یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، تمہارا خدا وہاں تم کو نہ دیکھے جہاں رہنے کا حکم دیا اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں منع کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض روایتوں میں اور بھی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں ایک معنی اور تقوی کے کہ من ملک شہوتہ کان تقیا، جو اپنی شہوت پر کنٹرول کر لے وہ متقی ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، وہی جو کل امام نے فرمایا تھا، چھٹے امام نے، مولا کی حدیث ہے المتقی من اتقى الذنوب، متقی وہ ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، جو گناہ سے ڈرتا رہے۔ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تمام التقوی، پورا تقوی کیا ہے؟ ان تتعلم ما جہلت، جو نہیں آتا اس کو سیکھو۔ دیکھیے تقوی کا ایک مطلب، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے پڑھے لکھے بندے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف کے لیے آدمی کو نالج ہونا ضروری ہے، لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت، تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نہیں آتا اس کو سیکھو، وَتَعْمَلْ بِمَا عَلِمْتَ، اور جو سیکھ لیا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جانتے اور جاننے کے بعد عمل نہ کریں۔ یا خطبہ نمبر 16 میں نہج البلاغہ میں خود مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں الا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلُ شُمُسٍ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ لُجُمُهَا
فتقحمت بہم فی النار وانت، جو تقوی کی مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خطا، غلطی، گناہ اس سرکش گھوڑے کی طرح سے ہے کہ جس پر آدمی سوار ہو اور جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہ ہو اور وہ خطایا گناہوں کا گھوڑا اس کو سیدھے جہنم میں لے جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ التَّقْوَى مَتَاعَ ذُلَلٍ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَأَتُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدْتَهُمُ الْجَنَّةَ، اور تقوی وہ رام، شتر اور اونٹ کے مانند ہے جس کی باغ ڈور انسان کے اختیار میں ہو اور وہ اونٹ اس کو انسان کو جنت میں لے جائے۔ تو یعنی جو چیز انسان کو بہشت تک پہنچائے اس خوف اور اس دہشت اور اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک مرتبہ تقوی کے سلسلے میں، تو امام نے فرمایا، جو عجیب کتنی لطیف تعریف کی ہے امام نے تقوی کی، فرماتے ہیں کہ ہوا انہو لو وضع عملک علی طبق، امام فرماتے ہیں تقوی کی مثال یوں سمجھو کہ اگر تمہارے اعمال کو کسی تشت میں، طبق میں، لگن میں رکھ دیا جائے، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، اور اس پر کسی طرح کا کوئی کپڑا یا پردہ نہ ہو، وَطِيفَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، اور ساری دنیا کے سامنے تمہارے اس عمل کو پھرایا جائے، گھمایا جائے، لَمَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ تَسْتَحْيِي مِنْهُ، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے تم کو لوگوں کے سامنے آنے میں غیرت آئے۔ یہ ہے تقوی۔ امام فرماتے ہیں کہ تقوی یعنی تمہارے اعمال کو اگر ساری پبلک میں جو ہے اوپنلی پھرا دیا جائے، اس میں ایسی چیز نہ ہو جس سے تم کو غیرت آئے یا تم کو شرم آئے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اس تقوی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن نے کہا، شروع ہی میں سب کو یاد ہے یہ آیت، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تقوی اگر ہے تو قرآن بھی اس کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ یا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف اور صرف متقیوں کے ساتھ ہے۔ ایک فائدہ جو یہاں بیان کیا گیا قرآن مجید میں تقوی کے سلسلے میں، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96 فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اب اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے، واضح کر دیتے۔ ایک جگہ سورہ مبارکہ نوح میں حضرت نوح کی زبانی قرآن مجید نقل کرتا، آیت نمبر 10 سے 12 تک سورہ مبارکہ نوح کی، کہ جناب نوح کہتے ہیں پالنے والے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پالنے والے میں نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ تمہارے اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو کثرت مال چاہیے یا کثرت اولاد چاہیے تو اس کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جو ہے باغات مہیا کرے گا، نہریں مہیا کرے گا۔ یا سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو جو ہے قبائل میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ متقی ہوگا
وہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار ہوگا۔ یعنی قرآن یہ فرماتا ہے مال عزت کا سبب نہیں ہے، اقتدار عزت کا سبب نہیں ہے، حکومت عزت کا سبب نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ جس کے اندر زیادہ تقوی پایا جاتا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر۔ کیا ایک جگہ ارشاد ہوتا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 197 تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ، بہترین زاد سفر، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ بھاؤ نگر تک سفر کرتے ہیں تو راستے میں کچھ کھانے کے لیے لے کے جائیں گے نا، یہاں سے بمبئی تک کا سفر کریں کچھ لے کے جائیں گے، تو ویسے ہی جب ہم کو آخرت کا سفر کرنا ہے تو کچھ تو راستے کے لیے ہم کو چاہیے زاد سفر کے طور پر۔ قرآن کہتا ہے تزودوا، زاد سفر اختیار کرو۔ کیا اختیار کریں؟ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین جو ہے وہ زاد سفر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یا ایک روایت میں ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ جب واپس آ رہے تھے جنگ صفین سے، روایت میں ہے کہ قد رجع من صفین، امام صفین سے پلٹ رہے تھے، فاشرف علی القبور بظاہرۃ الکوفہ، کوفے کے باہر ایک قبرستان تھا کوئی، وہاں مولا کائنات جب پہنچے تو قبرستان میں مردوں کو خطاب کر کے امام نے فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ، اے دیار وحشت کے لوگوں، اے جو ہے وہ تاریخ قبروں والے، اے جو ہے وہ صاحبان تربت، اے صاحبان غربت، یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ، اے تنہائیوں والو، اے وحشت والو، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، پیچھے پیچھے ہم بھی تمہارے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا امت دور فقد سکنت، تمہارا مکان اس کو تمہارے وارثوں نے لے لیا ہے، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، تمہارا مال لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، هَذَا خَبَرٌ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُكُمْ خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، یہ تو ہمارے پاس یہاں کی خبریں تھی جو ہم نے تم کو پہنچا دی، وہاں کی بتاؤ کیا ہے، اندر کی خبر۔ ظاہر بات مردے جواب تو نہیں دیتے۔ ثم التفت الى اصحابہ، مردوں سے بات کرنے کے بعد مولا کائنات متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اور فرماتے اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی، لاخبروکم، تو یہ بتاتے تم لوگوں کو کہ ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد سفر، بہترین توشہ آخرت کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو اگر ہم کو اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اتنی اہمیت چونکہ تقوی کی، لہٰذا حمام نے کیا کہا؟ مولا صرف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے۔ عرض کیا بھی فتثاقل علیہ السلام عن جواب، امام نے جواب میں گرانی محسوس کی۔ ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا کہ کیا کرو گے؟ تقوی اختیار کرو، نیک کام کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام اس مختصر گفتگو پر مولا کے جو ہے وہ قانع نہیں ہوئے، حتی عزم علیہ، قسم دی۔ جب قسم دے دی تو حمد خدا اور نعت پیغمبر کے بعد مولا نے فرمایا اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُ، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم کیا تھا؟ غنیًا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز، آمناً من معصیتہم، گناہگاروں کے گناہ سے محفوظ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ، کسی بھی گناہگار کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُهُ طاعت من اطاعہ، اور کسی بھی اطاعت کرنے والے کی اطاعت اللہ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی یہ دماغ سے نکال دو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اگر تم یہ کرو گے تو خدا روزی دے گا، مومن ہو تب بھی دے گا، غیر مومن ہو تب بھی دے گا،
متقی ہو میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن بھی فرعون کی روزی کو جو ہے وہ منقطع نہیں کیا ہے، ایک دن بھی۔ تو اب اگر کوئی اس تصور کے بعد کہ ہم تقوی اختیار کریں تب بھی کھانا ملے گا، نہ اختیار کریں تب بھی کھانا ملے گا، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اللہ نے سب کی روزی برابر سے تقسیم کر دی ہے، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَازِعَهُمْ، اور اس دنیا میں جس کی جو حیثیت تھی اس کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ اس کا مرتبہ دے دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں فَالْمُتَّقُونَ ہم فیہا اہل الفضائل۔ اب اگر کوئی اس کانسپٹ کے بعد کہ تقوی اختیار کرو چاہے نہ کرو روزی ملے گی، اگر انسان روزی روٹی کو درمیان میں لائے بغیر تقوی اختیار کرتا ہے تو امام فرماتے فَالْمُتَّقُونَ ہم فیہا اہل الفضائل۔ اس کانسپٹ کے بعد اگر کوئی شخص متقی ہوتا ہے تو وہ صاحب فضیلت ہے۔ ایک جملہ یہاں رک کر کے میں کہہ دوں، موضوع سے ہٹ کر کے، لیکن بات لطیف ہے اس لیے کہ آگے بھی آ رہی مولا کا ہے۔ تو مولا نے کن متقیوں کو صاحب فضیلت قرار دیا؟ کہ جو اپنے تقوی کو روزی اور روٹی سے نہ جوڑیں۔ کھانا ملے گا، روزہ رکھو، تقوی اختیار کرو چاہے نہ کرو۔ تو اگر کوئی اپنے تقوی کو روزی روٹی سے نہ جوڑے تو مولا نے فرمایا فَالْمُتَّقُونَ ہم فیہا اہل الفضائل، تو ایسے متقی لوگ صاحبان فضیلت ہیں۔ تو یہ تو متقیوں کی پہچان ہوئی نا، کہ متقی صاحب فضیلت تقوی والا وہ ہے کہ جو اپنے تقوی کو روزی روٹی سے نہ جوڑے۔ امام المتقین کسے کہتے ہیں؟ واٹس ڈفرنس بٹوین متقی اینڈ امام المتقین؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے اللہ۔ ایک جگہ مولا امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس کو میں اگر سمجھا لے جاؤں نا تو کیا فرق ہے متقی میں اور امام المتقین میں، ایک دم پانی کی طرح واضح ہو جائے گا۔ ایک جگہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں عبادت کرنے والے۔ ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں کہ نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے بہشت ملے گی، یہ کریں گے یہ ثواب ملے گا۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، دہشت میں، نہیں نماز پڑھیں گے نہیں عبادت کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ نوکروں کی عبادت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکر کے طور پر، یعنی نہ ان کو لالچ ہے نہ ان کو خوف ہے، بلکہ ایک جگہ یہ ہے کہ شکر بھی نہیں، بلکہ امام نے فرمایا اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے عشق میں کہ وہ جنت دے یا نہ دے، جہنم سے بچائے یا نہ بچائے، اللہ کے ہم عاشق ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہیں ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ مولا آپ نے جو فرمایا تو چلیے پہلا تو ٹھیک ہے ہم لوگ آ سکتے ہیں اس میں لالچ میں عبادت کرتے ہیں، دوسرا بھی ٹھیک ہے ہم لوگ آ سکتے ہیں کہ چلیے اگر عبادت کرتے ہیں تو خوف میں۔ ایسا دنیا میں کوئی ہے کہ جو بغیر لالچ کے عبادت کرے، بغیر خوف کی عبادت کرے، نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو؟ اٹس امپاسبل۔ عجب نہیں امام جواب دے، یہ بتاؤ میں پہلے ہوں یا میرے والد مولا کائنات؟ مولا کائنات کا مجھ سے پہلے میرے بابا کہہ چکے ہیں پالنے والے، میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کیا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، پالنے والے میں نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے میں نے تیری عبادت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق کیا ہوا متقی میں اور امام المتقین میں؟ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرے، وہ روزی کو درمیان میں لائے بغیر، روٹی کو درمیان میں لائے بغیر، دنیاوی مقامات کو لائے بغیر۔ امام فرماتے ہیں فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ، جو روزی روٹی کو درمیان میں لائے بغیر تقوی اختیار کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن
جو جنت اور جہنم کو درمیان میں لائے بغیر تقوی اختیار کرے وہ امام المتقین کہلاتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ چاہے جتنا بڑا متقی ہو، سب کے ذہن میں ثواب، سب کے ذہن میں جنت سے میں جانا، جہنم سے بچنا کہیں نہ کہیں ہے، لیکن مولا اکلوتی ذات پوری کائنات میں ہے کہ جنہوں نے فرمایا پالنے والے میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے میں نے تیری عبادت کی ہے۔ تو اب یہ مقدمہ ختم ہوا۔ اب اس مقدمے کے بعد امام نے ایک چیز اور عرض کر دیں۔ دیکھیے ہم کو یہاں آپ کے یہاں مجلس پڑھنا ہے نا، تو آدمی کچھ مطالعہ کرتا ہے، کچھ تیاری کرتا ہے۔ رات بھی میں نے اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھا، 12-1 بجے رات تک اس میں ٹک لگائی، نشان لگایا کیا کیا کرنا ہے۔ تو آدمی کو جب کہیں لیکچر دینا ہوتا ہے تو چاہے جتنا بڑا ہو وہ تیار کر کے آتا ہے، لیکن یہاں مولا سے کوئی سیٹنگ تو نہیں تھی نا حمام کی کہ میں اس طرح پوچھوں گا ذرا تیار ہو کے آئیے گا۔ اچانک حمام نے سوال کیا اور اچانک مولا کائنات نے خطبہ اسٹارٹ فرمایا، جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں فی البدی، یا انگریزی میں کہتے ہیں ایکسٹمپور، بغیر کسی تیاری کے۔ یہی تو کمال ہے۔ آج جب محققین نے اس خطبے کو جو ہے وہ اوپر تحقیق کی ہے تو جانتے ہیں وہ جو ایکسٹمپور خطبہ امام کا تھا اس میں کتنے صفات بیان کیے امام نے؟ 110۔ امیر المومنین کے نام کے اعداد کتنے ہیں؟ 110، 110۔ یہ کدھر اشارہ ہے؟ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ 2-4 صفتیں اگر آ جائیں تمہارے اندر تو تم متقی ہو، اور جس کے اندر 110 کی 110 ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ خوب، تو اس مقدمے کے بعد اب امام نے ایکسٹمپور فی البدی متقیوں کے صفات گنانا شروع کیے، جس میں سب سے پہلی صفت جو امام نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں منطقہم الصواب، ان کی گفتگو یہ پہلی صفت ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو جو دماغ میں آتا گیا کہتے گئے، لیکن اماموں کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہوگی اس کو سب سے پہلے کہا جائے گا۔ تو اب اگر 110 صفت میں سب سے اہم صفت جو ہوگی اس کو مولا پہلے نمبر پر لائیں گے، 110 میں جو دوسرے نمبر پر ہوگی وہ دوسرے نمبر پر آئے گی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ متقیوں کے 110 صفات میں سب سے پہلے نمبر پر امام نے کس چیز کو بیان کیا؟ اس کا مطلب کہ پھر اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی متقی کے لیے۔ امام نے جو پہلی صفت بیان کی ہے فرماتے ہیں منطقہم الصواب، ان کی گفتگو ثواب ہوتی ہے۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب آغا 2 ہے، ایک ہے ثواب صاد سے، ایک ہے ثواب سے۔ ثواب سے جو آپ نیک کام کرتے ہیں بدلے میں ثواب ملتا ہے وہ سے ہے۔ ایک ہے ثواب صاد واو الف بے، ثواب۔ ثواب وہ معنی نہیں جو آپ مجلس پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا، روزہ رکھ رہے ہیں ثواب ملے گا، غریب کی مدد کر رہے ہیں ثواب ملے گا، نہیں۔ یہ ثواب جو ہے اس کا اپوزٹ ہے خطا۔ یہاں جو امام نے فرمایا منطقہم الصواب، جب ڈکشنری میں آپ جائیں گے کہ واٹس میننگ آف ثواب تو وہاں ملے گا ضد الخطا۔ ثواب کہتے ہیں کہ ثواب اپوزٹ ہے خطا کا، غلطی کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی متقی کی گفتگو ہمیشہ ثواب ہوتی ہے، یعنی غلط نہیں ہوتی۔ متقی جو بولتا ہے وہ نپی تلی بات بولتا ہے۔ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے۔ یہ جہاں نپی تلی کا مطلب کیا ہے کہ جہاں چپ رہنا ہے وہاں بولتے نہیں، جہاں بولنا ہے وہاں خاموش نہیں رہتے ہیں۔ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے۔ چنانچہ اور جگہوں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس چیز کو کتنی اہمیت دے۔ خود قرآن پڑھیے آپ کہ یہ بولنے کی صلاحیت اللہ نے اپنی طرف منسوب کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اللہ نے اس
بولنے کی طاقت کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کتنی اہم ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے جب میں وہاں بھاؤ نگر میں موجود تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کے اور رسالہ حقوق کے رات میں جو 1-2 بجے درس ہوتا تھا تو اس میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا تاکہ اگلی صفات پہ چلے جائے۔ تو پہلی بلکہ اتنا مختصراً سن لیجئے کہ یہ زبان کو اگر ہم نے قابو میں نہیں رکھا تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ چپ رہے گا آدمی تو کم مصیبت ہے، لیکن اگر بولے گا، اسی لیے عقل مندوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یا ایک جگہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر، یہ زبان ہر خیر اور ہر شر کی کنجی ہے، چابی ہے، یعنی خیر بھی اسی زبان سے اور شر بھی اسی زبان سے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ، امام فرماتے ہیں کہ جیسے سونے اور چاندی پر مہر لگائی جاتی ہے نا، اس کو لاک اپ میں رکھا جاتا ہے، ویسے ہی زبان کو اپنی لاک اپ میں رکھو، بلا ضرورت مت بولو۔ فرماتے ہیں کہ ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، یہ زبان ہر خیر و شر کی چابی ہے۔ فینبغی للمؤمن، مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان یختم علی لسانہ، کہ اپنی زبان کو لاک اپ میں رکھے، کما یختم علی ذہب و فضہ، جیسے سونے کو لاک اپ میں رکھتا ہے، جیسے چاندی کو لاک اپ میں رکھتا ہے۔ یا ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا کہ بقیہ کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا۔ فیقول یا رب، زبان اعتراض کرے گی پالنے والے، عذبتنی بعذاب، تو نے اتنا شدید عذاب کیا ہے، لم تعذب بہ شیئا من الجوارح، اور کسی حصے کو تو اتنا سخت عذاب نہیں ہوا۔ فیقال اللہ، جواب دیا جائے گا خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا، فبلغت مشارق الارض و مغاربہا، اور ایک جملہ نکلا مغرب مشرق ایسٹ ویسٹ ہر طرف پہنچا، فسفک بہ الدم الحرام، تیرے ہلنے کی وجہ سے ناحق خون بہایا گیا، وانتہب بہ المال الحرام، تیری وجہ سے حرام مال لوٹا گیا، وانتہک بہ الفرج الحرام، اور تیری وجہ سے جو ہے وہ آبروئیں برباد ہوئی، لوٹی گئیں۔ لہٰذا قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، جتنا شدید عذاب میں تجھ کو کروں گا کسی اور حصے کو نہیں کروں گا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اذا غرر الحکم، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبان پر قابو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ کل بات یہاں میرے خیال میں عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی رخصت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ ان مناظر کے امام کی رخصت میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ جب امام علیہ السلام آئے ہیں در خیمہ پر اور فرمایا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اسی میں ایک جگہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہ بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ یہاں پر ایک بزرگ عالم دین ہے مرحوم علی نقی فیض الاسلام، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جناب زینب سے متعلق، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے جناب امام سجاد علیہ السلام کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی۔ میں 1 منٹ واپس چلیے آپ کو، میں امام کی کمزوری سمجھاتا ہوں پھر یہاں آتا ہوں۔
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خیمے جلائے گئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ باقی تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آسمان سے شعلے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے۔ ان کی بے چینی عجیب طرح کی تھی۔ وہ کہتا میں قریب آیا اور میں نے کہا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز آپ کی رہ گئی اس خیمے میں؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا، جو پھر نہیں سکتا۔ روایت ملعونوں نے نقل کی مگر کسی نے مدد نہیں کی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پھر کچھ دیر کے بعد کہ اسی جلتے ہوئے خیموں کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا چلی گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے جلتے ہوئے خیمے سے شعلوں کے درمیان سے جناب زینب نکلی ہے۔ آپ دیکھیے پڑھنا اور ہے، اگر کہیں انسان کے چاروں طرف آگ لگی ہو، آدمی لاکھ مجبور ہو، لیکن ان آگ کے شعلوں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کرے گا چاہے جتنا مجبور ہو، نہ نکل پانا۔ اور حضرت زینب کا اپنے جو ہے وہ کاندھے پر لاد کے امام سجاد کو لانا اس بات کی علامت ہے کہ امام کو کتنی نقاہت اور کتنی کمزوری تھی۔ جب اتنا سمجھ گیا اب واپس آئیے، کہتے ہیں جناب زینب علیہ السلام امام حسین کے ساتھ آئیں، اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے شانہ ہلایا، فرمایا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ دیکھیں دو چیزیں سبب ہیں احترام کا، ایک تو باپ ہے، دوسرے امام ہیں۔ اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، اللہ اکبر، غور سے دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام فرماتے رہے مارے گئے مارے گئے مارے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن اس روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے نا، ابھی میں نے کہا جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ہیں۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ اتنا سننا تھا۔ امام حسین تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔